حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم غزوہ خندق کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم کے بھتیجے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا جن میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا، اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اس کی تمنا نہ کرو، ہم نے اپنے آپ کو لیلۃ العذاب میں یعنی کہ غزوہ خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا کہ ہم لوگ صفیں بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کے یہودی ہمارے نیچے مدینے کے اندر تھے، جن سے ہمیں اپنے اہل و عیال کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے اہل و عیال کو اکیلے دیکھ کر مار نہ دے۔ لیلۃ العذاب سے زیادہ اندھیرے والی اور زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں بجلی کی گرج کی طرح آواز آ رہی تھی، اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نہ نظر آتی تھی۔ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے، آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اجازت ملنے پر وہ چپکے چپکے کھسکتے جا رہے تھے۔ ہماری تعداد تقریباً 300 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک فرد کے پاس تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اور میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا، صرف میری بیوی کی ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنوں تک پہنچتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، حذیفہ۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ؟ چونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں زمین سے چمٹ گیا، اور میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کھڑا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا، دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے، تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ فرماتے ہیں، اسی وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی، لیکن تعمیل ارشاد میں چل پڑا۔ آپ نے میرے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس کی آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اللہ کی قسم، مجھ کو جتنا ڈر لگ رہا تھا اور جتنی سردی لگ رہی تھی وہ سب آپ کے دعا فرماتے ایک دم ختم ہو گئی، اور مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سردی۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، میں چل دیا۔ جب میں دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی، اور ایک کالا بھاری بھرکم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کر اپنے پہلو پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہاں سے بھاگ چلو، بھاگ چلو۔ میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، میں اسے نپٹاتا چلوں، اس لیے میں نے اپنے ترکش میں سے سفید پر والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر چلا دوں۔ لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا، اس لیے میں رک گیا اور تیر ترکش میں واپس رکھ دیا۔ پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، آل عامر، بھاگ چلو، بھاگ چلو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی قسم، میں خود پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں ہوا اڑا کر ان کے کجاووں اور بستروں پر پھینک رہی تھی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے تقریباً 20 گھڑ سوار امامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا ہے، یعنی کفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے
نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی اور میں سردی کے مارے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا۔ میں آپ کے قریب چلا گیا۔ آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا۔ آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات بتائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ سب کوچ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی۔